السلام علیکم احباب، زیبنسا زیبی اوشین ٹی وی پر آپ سے مخاطب ہوں۔ 28 اپریل بروز جمعہ 11 بجے صبح دینی احکام عنوان کے تحت آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سجدہ تلاوت کے احکام۔ سجدہ تلاوت جو ہے وہ سجدہ تلاوت میں قرآن میں سجدہ تلاوت کے 14 مقامات ہیں۔ ہر قاری اور ہر سامع پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ذیل کی صورتوں میں سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ تلاوت اگرچہ بہرے آدمی نے ہی کیوں نہ کی ہو تب بھی آپ کو سجدہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ آیت سجدہ سننا یعنی سامع کو آیت سجدہ کے متعلق آگاہ کرنا۔ امام کی اقتداء میں مقتدی پر بھی سجدہ تلاوت لازم آتا ہے۔ اگر نمازی فارغ از نمازی سے آیت سجدہ سنے تو نماز میں سجدہ تلاوت نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز میں سجدہ کرے گا تو نماز فاسد ہوگی۔ تو میں دوبارہ سے آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ قرآن میں سجدہ تلاوت کے 14 مقامات ہیں، اور ہر قاری پر جو قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت تلاوت کر رہا ہے وہ، اور اونچی آواز میں اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو اور جو سن رہا ہے، دونوں پر سجدہ تلاوت جو ہے واجب آئے گا۔ یعنی قرآن میں جب 14 مقامات پر جب سجدہ آتا ہے تو وہاں پر سجدہ تلاوت آتا ہے تو وہاں پر ہمیں سجدہ ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی ہمیں سجدہ کرنا پڑتا ہے قرآن شریف میں، چاہے وہ قاری ہو یا سامع ہو، دونوں۔ اگر زور سے پڑھا جا رہا ہے اور وہ قرآن سن رہا ہے اور وہاں پر سجدہ تلاوت درمیان میں آ گیا ہے تو دونوں پر واجب ہے کہ وہ سجدہ ادا کرے، قاری بھی اور سامع بھی۔ اور دوسرا یہ کہ تلاوت جو ہے چاہے اگر کوئی بہرا آدمی ہی کیوں نہ کر رہا ہو تب بھی آپ پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ آیت سجدہ سننا یعنی سامع کو آیت سجدہ کے متعلق آگاہ کرنا۔ آیت سجدہ جو سن رہا ہے تو اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ تاکہ بتائیں کہ آپ کو بھی سجدہ ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے سجدہ جو ہے وہ سنا ہے یہاں پر۔ اور امام کی اقتداء میں مقتدی پر بھی سجدہ تلاوت لازم آتا ہے۔ امام کے ساتھ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو آپ کو امام کے مقتدی میں، آپ مقتدی ہیں امام کے، تو آپ کو بھی سجدہ تلاوت آپ پر بھی لازم ہے، آپ کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر نمازی فارغ از نمازی سے آیت سجدہ سنے تو نماز میں سجدہ تلاوت نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز میں سجدہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یعنی اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر سجدہ تلاوت آ جاتی ہے تو اس وقت سجدہ نہیں کرنا ہے آپ نے، بلکہ اس کے بعد کرنا ہے، نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز میں سجدہ کرے گا تو نماز جو ہے فاسد ہوگی۔ اگر نمازی فارغ از نمازی سے آیت سجدہ سنے تو نماز میں سجدہ تلاوت نہ کریں بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز میں سجدہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، سجدہ تلاوت کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو ان سارے امور کی شرائط کی پابندی لازمی ہے جو نماز کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا نیز اس کے ساتھ ساتھ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، یعنی تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ سجدہ کرے، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھائے، اور نہ تشہد پڑھے اور نہ سلام پھیرے، بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، پھر سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو ان سارے امور کی شرائط کی پابندی لازمی ہے کہ وہ جو نماز کے لیے ضروری ہیں۔ نیز بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے تکبیر ادا کرنی ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھانا ہے، اور تشہد نہیں پڑھنا اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ مجلس بدلنے سے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے جتنے مجالس بدلی گئی ہیں، مجلس بدلنے سے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے جتنی مجالس بدلی گئی ہیں، چاہے ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہو، برخلاف اس کے مجلس بدلنے سے آپ پر، اگر آپ نے مجلس بدل لی ہے، ایک مجلس سے آپ دوسری مجلس میں ہیں اور وہاں پر بھی آپ نے جو تلاوت سنی ہے اور آپ کو سجدہ تلاوت آ گئی ہے درمیان میں، تو آپ نے جتنی بھی مجلسیں بدلی ہیں، جتنی محفل میں گئے ہیں اور وہاں آپ نے سجدے کی تلاوت آپ کے سامنے سنی گئی ہے، آپ نے سنی ہے، تو آپ کو جو ہے آپ پر فرض ہو جائے گا کہ آپ آیت سجدہ تلاوت جہاں کی گئی ہو، مجلس بدلنے سے اتنے ہی سجدے آپ پر واجب ہو جائیں گے، یعنی ہر مجلس میں اتنے ہی سجدے آپ کو کرنے پڑیں گے، یعنی جتنی مجلسیں بدلیں گے اتنے آپ کو سجدے ادا کرنے پڑیں گے۔ مجلس بدلنے سے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے جتنے مجالس بدلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہو، برخلاف اس کے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر آپ نے ایک محفل میں گئے اور وہاں آپ تلاوت آپ سن رہے تھے تو وہاں پر وہ آیت آئی تلاوت سجدے کی تو آپ نے سجدہ ادا کیا، اتفاق سے آپ دوسری کسی مجلس میں گئے وہاں پر بھی وہی چاہے وہی تلاوت آیت آ جائے یا کوئی اور سجدہ تلاوت آ جائے آپ کا تو آیت کا، تو آپ نے وہاں پر جو ہے سجدہ ادا کرنا ہوگا، چاہے آپ نے اس دن کتنی
نہ جگہ پر جا کر قرآن سنا ہو اور ہر جگہ آپ کو الگ الگ سجدے تلاوت آ رہے ہوں تو تلاوت کرتے ہوئے، تو آپ نے اتنے ہی سجدے ادا کرنے ہوں گے باری باری ہر مجلس کے اعتبار سے، جہاں جس مجلس میں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی سجدے سے آپ کی ساری مجلسوں کے سجدے ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس مجلس بدلنے سے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے جتنے مجالس بدلی گئی ہیں، چاہے ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہو، چاہے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی قاری نے وہ ایک تلاوت پڑھی تھی، اسی تلاوت پر سجدہ تھا، اور دوسری جگہ گئے وہاں پر بھی اتفاق سے وہی تلاوت کی جا رہی تھی اسی آیت کی، تو وہاں پر بھی سجدہ تھا، تب بھی آپ کو اس کی سجدہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ چونکہ ادا کر چکے ہیں تو پھر ادا کریں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مجلس بدلنے سے آپ کو سجدہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے تلاوت اسی ایک آیت کی گئی ہو۔ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت متعدد مرتبہ تلاوت کی گئی ہو تو ایک ہی سجدہ تلاوت لازم آئے گا، لیکن اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک آیت جو ہے وہ متعدد بار تلاوت کی جا رہی ہے، بار بار تلاوت کی جا رہی ہے، وہی آیت بار بار تلاوت کی جا رہی ہے اور مجلس ایک ہی ہے، تو پھر آپ کو وہاں پر ایک ہی سجدہ ادا کرنا ہوگا، پھر تلاوت پہ آپ سجدہ تلاوت ایک ہی آپ کو ادا کرنا ہے، ایک ہی سجدہ ادا کرنا ہے، ضرور پھر آپ کو بار بار سجدے نہیں ادا کرنے۔ اگر تلاوت کرنے والا ساری سورت پڑھے لیکن آیت سجدہ چھوڑ دے تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت کرنے والا پوری سورت پڑھ لے اور آیت سجدہ چھوڑ دے، یعنی وہ آیت چھوڑ دے جس میں سجدہ آیا تھا، تو یہ مکروہ ہے، اس کو سجدے والی آیت بھی ضرور پڑھنی پڑے گی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی سجدہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر جو ہے اگر وہ قاری ہے، اگر وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کو سننے والا بھی کوئی وہاں موجود ہے تو سننے والے پر بھی سجدہ جو ہے واجب ہو جائے گا کہ وہ سجدہ ادا کرے۔ اچھا، صدی یعنی گنبد کی گونج یا پرندے کی آواز سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اور البتہ ریڈیو سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی گنبد کی گونج یا پرندے کی آواز سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، البتہ ریڈیو سے آیت سجدہ سننے پر بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے وہ آیت سنی جو ریڈیو پر پڑھی جا رہی تھی تو آپ پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ سجدہ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر سجدے کی مختلف آیتیں ایک ہی جگہ پڑھی جائے تو ہر آیت کا ایک سجدہ لازم آئے گا۔ یہ بھی سن لیجئے کہ چونکہ میں نے بتا دیا کہ 14 مقامات پہ قرآن شریف میں جو ہے سجدہ آتا ہے، تو اگر ہو سکتا ہے کسی مجلس میں 7 جگہ پر 7 آیتیں ایسی پڑھی گئی ہوں جن میں سجدہ آ رہا ہو، یہ 6 پڑھی جا رہی ہوں، یہ 7 پڑھی جا رہی ہوں، یا 14 کی 14 پڑھی جا رہی ہیں، تو آپ نے 14 تو خیر نہیں، پورا قرآن تو نہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے ایک دن میں، لیکن یہ کہ بہرحال 3 پڑھی جا رہی ہیں، 4 جگہ پڑھی جا رہی ہیں، ایسی صورتیں ایسی آیتیں جن میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے، تو آپ کو 3 پڑھی ہیں تو 3 دفعہ آپ کو سجدہ ادا کرنا ہے، 4 پڑھی جائیں گی تو 4 سجدے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، تو ایک سے اگر سجدے کی مختلف آیتیں ایک ہی جگہ پڑھی جا رہی ہیں تو ہر آیت کا ایک سجدہ آپ پر لازم آ جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جی میں نے ایک سجدہ کر لیا تو مجھے دوسرا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اتنے سجدے کرنے پڑیں گے جتنے کہ آیتیں اس مجلس میں پڑھی گئی ہیں، اتنی ہی آیتیں سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنی ہی آپ نے سجدے بھی ادا کرنے ہیں۔ اور نماز کی طرح سجدہ تلاوت کی نیت بھی ضروری ہوتی ہے، یعنی آپ نیت کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت جو ہوں وہ میں کر رہا ہوں، یہ نیت آپ کو کرنی پڑے گی، اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان چیزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا ایسے مجلس میں ہو جہاں اور لوگ بھی ہوں تو اسے چاہیے کہ آیت سجدہ آہستہ پڑھے تاکہ غیر متعلقہ لوگ سننے نہ پائیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آپ ایسی مجلس میں ہیں تلاوت کرنے والا جس میں اور لوگ بھی ہوں تو اسے چاہیے کہ آیت سجدہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ غیر متعلقہ لوگ سننے نہ پائیں، اور ان کو وہ چونکہ سجدہ نہیں ادا کر پائیں گے، یہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے سجدہ مشکل ہو جائے گا ادا کرنا ایک ہی جگہ پر، تو آپ نے اپنی آیت اگر آپ خود اپنے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ خود اپنے آستہ سے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اپنا سجدہ ادا کر لیجئے۔ تو اگر آپ نے دیکھا کہ آج سجدہ تلاوت کے بارے میں نے آپ سے بات چیت کی ہے اور اس میں نے بتا دیا کہ آپ نے سجدہ تلاوت کس طرح ادا کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہے اور ہر قاری اور سامع پر سجدہ تلاوت واجب ہے، جو پڑھ رہا ہے اس پر بھی، اور اگر وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے اور سامع نے اگر سجدہ تلاوت کی آیت سن لی ہے تو اسے بھی سجدہ کرنا پڑے گا اور قاری کو بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ 14 مقامات پر آتا ہے، اگر کوئی بہرا آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو بھی سجدہ اس کا بھی سن کر آپ کو سجدہ تلاوت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور آیت سجدہ سننا یعنی سامع کو آیت سجدہ کے متعلق آگاہ کرنا، یعنی جب آپ نے پڑھی اور سجدہ آپ کا آ گیا تو آپ اس کو سامع کو بتائیے کہ آپ بھی سجدہ ادا کر لیجئے بھائی، کیونکہ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں سجدہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے آپ بتائیں، اسے آگاہ کر دیں۔ امام کی ابتدا میں مقتدی پر بھی سجدہ لازم ہوتا ہے، اگر امام کو سجدہ آیت اس نے پڑھی ہے، سجدہ تلاوت پڑھی ہے
تو امام نے تو مقتدی جو ہوگا اسے بھی سجدہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں میں نے پورا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ سجدہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں، یعنی جو شخص سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھائے، نہ تشہد پڑھے اور نہ سلام پھیرے، بیٹھے بیٹھے بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ چاہے مسجد سے بدل دے، مسجد سے جتنی مسجد سے بدلے گا اتنے ہی سجدے اس پر واجب آئیں گے، جتنی مسجد سے بدلے گا اور وہاں پر سجدے تلاوت سجدہ آ جاتا ہے قاری پر، جو پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے یا وہ خود کر رہا ہے تو سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو جتنی بھی مسجد سے بدلی ہے وہاں اسے ہر جگہ الگ الگ سجدہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایک میں مسجد میں ایک ہی آیت آپ بار بار پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے تو پھر آپ کو بار بار سجدہ تلاوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تلاوت کرنے والا پوری سورت پڑھ رہا ہے لیکن سجدہ تلاوت وہ آیت جس میں سجدہ ہے اور وہ چھوڑ دے تو یہ مکروہ ہے، تو اس لیے اسے سجدہ لازمی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ریڈیو سے بھی آیت سن رہے ہیں، آیت سجدہ سن رہے ہیں تو آپ پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور سجدے کی مختلف آیتیں اگر ایک ہی جگہ پڑھی جائیں تو ہر آیت کا ایک سجدہ لازم آئے گا، یعنی یہ اگر سجدے کی مختلف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ایک ہی محفل میں، ایک آیت پڑھی جا رہی ہے بار بار تو پھر تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی آیت کا وہی سجدہ بار بار کریں گے، پھر تو ایک دفعہ کریں گے، لیکن اگر اسی مجلس میں مختلف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جو سجدے کی ہیں، جو سجدہ تلاوت کی ہیں، تو پھر ہر آیت کا ایک سجدہ لازم پڑھا جائے گا۔ اور نماز کی طرح سجدہ تلاوت کی نیت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان چیزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا ایسے مجلس میں ہو جہاں اور لوگ بھی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ آیت سجدہ پڑھے تاکہ دوسرے غیر متعلقہ لوگ نہ سن پائیں۔ تو آج میں نے زیبن سے زیبی آپ سے مخاطب تھی اور اوشین ٹی وی پر، اور یہ میں نے پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا، اور امید کرتی ہوں کہ اس سے جو استفادہ میں نے کیا ہے آپ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ اور بشیر احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے یہ پروگرام جو ہے آپ تک پہنچتا ہے۔ اور زیبن سے زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نے